پیارا اسلام یوٹیوب چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہماری بات چل رہی ہے نصیحت کی باتیں۔ آج کی ہم ویڈیو کے اندر بات کریں گے حجاب کے اوپر، جو کرناٹک میں ناٹک چل رہا ہے اسی کے متعلق۔ سب سے پہلے تو مبارکباد اس بہن مسکان فاطمہ کو، اور پھر اسی کے لیے یہ شعر: جنگ میں لڑتا ہوا گلاب دیکھا ہے، جنگ میں لڑتا ہوا گلاب دیکھا ہے، لہو لہان آنکھوں میں خواب دیکھا ہے۔ جنگ میں لڑتا ہوا گلاب دیکھا ہے، لہو لہان آنکھوں میں خواب دیکھا ہے۔ کہیں گے لوگ یہ صدیوں تک کہ ہم نے نقاب میں انقلاب دیکھا ہے۔ مسکان خان، اس بہن کا تماچا ان مسلمان ماں اور بہن اور بیٹیوں کو بھی جو پردہ، جو چادر، جو دوپٹہ اپنے سروں پہ رکھنا نہیں چاہتی، اس کو بوجھ سمجھا کرتی ہیں، بلکہ بہت ساری مسلمان بہنوں کا، بیٹیوں کا تو یہ کہنا ہے کہ اگر اسکول، کالج، یونیورسٹی کے اندر ہم دوپٹہ اوڑھ کر کے جائیں گے تو یہ ہمیں کامیاب نہیں ہونے دے گا، یہ ہمیں آگے نہیں بڑھنے دے گا، ہم کامیابی کی سیڑھیاں جو ہیں حاصل نہیں کر پائیں گے۔ تو مسکان بہن نے جو ہے یہ ان بہنوں کے منہ پر تماچا مارا سب سے پہلے کہ یہ جو تمہارا دوپٹہ ہے، یہ جو تمہارا حجاب ہے، یہ تمہاری کامیابی کی رکاوٹ نہیں، یہ تمہاری کامیابی کے بیچ میں دیوار نہیں ہے، بلکہ یہی تمہاری اصل کامیابی ہے۔ اور جو فیشن کی سب سے بڑی انڈسٹری $170 بلین کی، ان کے منہ پر بھی یہ مسکان خان بہنوں نے جو ہے تھپڑ مار دیا۔ لیکن آج جو معاملہ، جو لوگ یہ نقاب کھینچنے کے پیچھے اڑے ہوئے ہیں، آخرکار معاملہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھ کر کے چلیں کہ مسلم، یہ جو اسلام ہے، اسلام کے پیچھے لوگ ہمیشہ سے پڑے ہیں، اسلام کو مٹا دینا چاہتے ہیں، اسلام کو ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ حالانکہ اس کا نگہبان اللہ تبارک و تعالی ہے، اس کو مٹانا آسان نہیں ہے، اس کو ختم کرنا آسان نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اسلام کی حفاظت کرنے والا ہے۔ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا، ہم نے اس کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اسلام تو نہیں مٹا پائیں گے، تو پھر مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ جہاں پردے کی بات ہے تو پردہ تو ہر مذہب کے اندر ہے۔ سکھ مذہب کے اندر بھی عورتیں پردہ کیا کرتی ہیں، ہندو مذہب کے اندر بھی عورتیں پردہ کیا کرتی ہیں، عیسائی مذہب کے اندر بھی عورتیں پردہ کیا کرتی ہیں، لیکن جب مسلمان عورتیں پردہ کرتی ہیں تو انہی کے اوپر جو ہے یہ سوال کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ پردہ کیوں؟ لوگ پردہ چھیننا چاہتے ہیں، اور صحیح معنی میں کالج، اسکول، یونیورسٹی جو تعلیم کے ادارے ہیں وہاں پر پردے سے کھینچا جا رہا ہے۔ تو کیوں؟ کیونکہ آج ہمارے درمیان بہت سارے لوگ جو سیکولر بن کر کے آتے ہیں کہ ارے اپنی بچیوں کو جو ہے، اپنی بیٹیوں کو اسکولوں میں پڑھائیے، اچھی تعلیم دلائیے، آپ جو ہے ان کے پردے کے پیچھے نہ پڑیے، چاہے منی اسکرٹ پہن کر کے وہ جائیں، چاہے تنگ کپڑے پہن کر کے وہ جائیں، بس ان کو تعلیم حاصل کرائیں، آگے بڑھائیں، ان کو کامیاب بنائیں۔ یعنی یہ سیکولرزم کا جو ہمارے اندر ایک کیڑا جاگ گیا ہے، لوگ آتے ہیں، آ کر کے جو ہے ہماری بچیوں کی زندگیاں برباد کرا کر کے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے سے اپنی بچیوں کو جو ہے اسکول کالجوں کے اندر پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، شروع سے نہ پردے کا خیال ہوتا ہے، سینے کھلے رہتے ہیں، ان کے بال کھلے رہتے ہیں، ان کی ٹانگیں کھلی رہتی ہیں۔ جب وہ بڑی ہوتی ہیں، جب ان کو احساس ہوتا ہے کہ کچھ کتے گندی نظروں سے ان کو گھور رہے ہیں، اب وہ اپنی ان ٹانگوں کو ڈھکنا چاہتی ہیں، اپنے سینوں کو ڈھکنا چاہتی ہیں، تو اب یہ آوارہ کتے جو گوشت کی بو سونگھنے کے عادی ہو چکے، تو انہیں یہ کیسے گوارا ہوگا کہ وہ جو ہے اب تمہاری بچیوں کی، تمہارے بیٹیوں کی ٹانگوں کو ڈھکنے دیں، ان کے سینوں کو ڈھکنے دیں۔ لیکن اگر آپ نے وقت رہتے اگر اس چیز پر توجہ دی ہوتی، اور آج بھی ہم سنبھال سکتے ہیں اس کو، لیکن کیسے؟ سب سے پہلے تو ہمارے لیے یہ ضروری ہوگا، ہماری ماں بہنوں کے لیے، کہ وہ جو خود بڑی ہیں پہلے وہ پردے کریں۔ دیوروں سے پردہ ہے تو وہ دیور سے پردہ کریں، جیٹھ سے پردہ ہے تو وہ جیٹھ سے پردہ کریں، پڑوسیوں سے جو ہے وہ پردہ کریں۔ جب وہ پردہ کریں گی تو ان کی چھوٹی چھوٹی بچیاں پوچھیں گی، اے ماں تو لوگوں کے سامنے جاتی ہے، پردہ کیوں کرتی ہے؟ تو ماں اس کو بتائے، بیٹی پردہ کیوں ضروری ہے۔ جب وہ اپنے بچوں کی تربیت چھوٹے پن سے اچھے سے کرے گی، خود پردہ کرے گی، اور جب پردے کی محبت بچیوں کے دل میں بٹھائے گی، تو یہ بچی چاہے اسکول میں جائے، چاہے مدرسے میں پڑھنے کے لیے جائے، چاہے کسی کالج میں جائے، یہ یونیورسٹی کے اندر جائے، یہ سب کچھ چھوڑ سکتی ہے، لیکن پردے کو نہیں چھوڑے گی، نبی کی شریعت کو نہیں چھوڑے گی۔ اللہ نے جو حکم فرمایا ہے اس حکم کے خلاف کبھی ورزش نہیں کرے گی۔ اور خاص کر کے ان مسلمان بہنوں سے جو مسلمان بہنیں یہ کہہ دیا کرتی ہیں کہ ہم تو بنت فاطمہ ہیں، کہ ہم تو فاطمہ الزہرا کی بیٹیاں ہیں، لیکن جب پردے کی بات آ جاتی ہے تو پردے کو جو ہے پشے پست پھینک دیتی ہیں، پردے کو اتار دیا کرتی ہیں۔ ان بہنوں سے بھی میں اتنا کہنا چاہوں گا، اے تم بیٹیوں، تم جو اپنے آپ کو بنت فاطمہ کہتی ہو، کل قیامت کے دن جب جنت کے اندر تم جاؤ گی، جب کل قیامت کا معاملہ ہوگا، جنتی عورتوں کی سردار بنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہوں گی، اور وہ جب آپ سے سوال کریں گی، یہ بیٹیوں ذرا یہ تو بتاؤ
तुम मुझे माँ कहा करती थी। तो ये तो बताओ कि मेरे बाबा की शरीयत तुम्हारे लिए इतनी भारी थी कि तुमसे अपने सरों के ऊपर दुपट्टे ना रखे गए, कि तुमसे अपना गिरेबान ना ढका गया। ये बताओ, जो जन्नत की औरतों की तुम सरदार तुमसे सवाल करेगी तो क्या जवाब दोगी तुम? है तुम्हारे पास कोई जवाब? तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है, अगर ये मुआशरे के वहशी कुत्तों से अगर अपनी बेटियों की हिफाजत करनी है तो बचपन से ही जो है उन्हें पर्दे की तलकीन आपको करनी पड़ेगी।